السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات، جو کہ عمیرہ احمد کا بہت خوبصورت ناول ہے۔ جیکی بے اختیار ہنسی۔ جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ کوئی مرد اس کی کشش کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ کم از کم اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا جس نے اس کی اتنی کھلی دعوت کو رد کیا ہو۔ وہ نیو یارک کی مہنگی ترین عورت تھی، اور مہنگی ترین کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا پڑ جاتا تھا۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے دنیا کی مشہور ترین کمپنیز کے سربراہان شامل تھے، کیونکہ جیکی کی خدمات ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کلائنٹس محدود تھے اور فوربز کے 100 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔ وہ ان کلائنٹس کے علاوہ صرف چند لوگوں کے لیے کام کرتی تھی، اور آج اسے $1,00,000 سامنے بیٹھے ہوئے اس ایک شخص کے ساتھ رات گزارنے کے لیے دیے گئے تھے، جو اس وقت مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے گلاس میں موجود اورنج جوس کا آخری گھونٹ لے رہا تھا۔ اوہ واو، گریٹ! جیکی نے شیمپین کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا، لیکن صرف حوروں کے ساتھ۔ اس شخص کا اگلا جملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اب اپنے ہاتھ کی پشت پر سرسراتا اس کا ہاتھ ہٹا رہا تھا۔ حور؟ وہ کون ہے؟ جیکی سمجھ نہیں سکی، لیکن اسے ایک دم اس حور کو کھوجنے میں دلچسپی نہیں ہوئی جس کا ذکر وہ مرد کر رہا تھا۔ وہ 37 سال کی عمر میں ورلڈ بینک کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین وائس پریزیڈنٹ تھا، اور جو وہاں ورلڈ بینک کے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت بار کے قریب ڈانس فلور پر تھرک رہے تھے یا بظاہر تھرک رہے تھے۔ سالار سکندر نے اپنے والیٹ سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی پشت پر ایک پین سے کچھ لکھا اور میز پر انگلیوں کے نیچے دبائے اسے جیکی کی طرف کر دیا۔ جیکی نے وزٹنگ کارڈ کی پشت پر عربی میں لکھا ایک جملہ دیکھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سالار سے کہا، یہ کیا ہے؟ میں اسے پڑھ اور سمجھ نہیں سکی۔ اس نے کندھے اچکا کر سالار کو دیکھا، جو اب اپنے گلاس کے نیچے کچھ نوٹ دباتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، میں نے تمہاری ڈرنکس کی ادائیگی کر دی ہے۔ جیکی نے انگلی اور انگوٹھے میں دبے اس کارڈ کو سالار کو دکھایا اور دوبارہ کہا، میں یہ پڑھ اور سمجھ نہیں سکتی۔ جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے وہ پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، سمجھا بھی دیں گے۔ جیکی کو اس کے جملے پر کرنٹ لگا۔ اس کی قاتلانہ مسکراہٹ سب سے پہلے غائب ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، معاف کیجیے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی لا علمی اور بے خبری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ معاف کیا، وہ مسکراتے اور کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ CIA ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے اس ہوٹل کے ایک کمرے کو کنڈکٹ کرتے اور خفیہ کیمرے اور مائکرو فون کی مدد سے گفتگو سنتے ان 5 لوگوں کو ایک لمحے کے لیے پسینہ آیا تھا۔ ان 5 کے 5 نے ایک وقت میں ایک دوسرے کو بے اختیار دیکھا۔ پھر ان سب نے بے اختیار اس شخص کو گالی دی تھی۔ وہ اس شخص کو پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا۔ وہ اس پھندے سے بچ کر نکلنے والے مردوں میں پہلا تھا۔ اس کارڈ پر کیا لکھا ہے؟ CIA کی اسٹنگ ٹیم کے لیڈر نے آدھے گھنٹے بعد جیکی کے اس کمرے میں آنے سے پہلے وہاں بلوائے عربی مترجم سے پوچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے ترجمہ کیا، مطلب میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ترجمہ اس نے روانی سے انگریزی میں کیا۔ ان سب لوگوں نے جیکی اور جیکی نے انہیں دیکھا۔ پھر قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ آپریشن کے دوران وہ نیورو سرجن چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ ایک نرس نے بنا کہے اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے چند قطروں کو ایک کپڑے سے خشک کیا۔ وہ شخص ایک بار پھر اپنے سامنے آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر کھلے پڑے اس دماغ پر جھکا، جو دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا اور جو ایک گولی کا نشانہ بننے کے بعد اس کے سامنے اس میز پر آیا تھا۔ دنیا کی اہم ترین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس شخص کے لیے اسے ایمرجنسی میں بلوایا گیا تھا۔ وہ سرجن اب تک 270 اہم اور نازک ترین کامیاب سرجریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی تاریخ کا کم عمر اور سب سے قابل سرجن تھا، لیکن آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کا 100% کامیابی کا ریکارڈ ختم ہونے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر گہری سانس لے کر ٹیبل سے ہٹا۔ اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آپریشن میں کامیابی کے لیے۔ کھڑکی سے سالار نے واشنگٹن میں ڈوبتے ہوئے سورج پر ایک آخری نظر ڈالی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی شعاعیں جہاز کے دودھیا پروں کو بھی ایک رو پہلا رنگ دے رہی تھیں۔ جہاز اب ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا، ہوا میں معلق، نہ آسمان پر نہ زمین پر، اور یہی کیفیت سالار سکندر کی بھی تھی۔ واشنگٹن ایئرپورٹ سے اس چارٹرڈ طیارے نے کچھ دیر پہلے کنشاسا کے لیے ٹیک آف کیا تھا۔
جہاز میں عملے کے افراد کے علاوہ صرف 2 اور افراد تھے جو اس کا سٹاف تھا۔ 37 سال کی عمر میں وہ ورلڈ بینک کا کم عمر ترین وائس پریزیڈنٹ تھا اور اس کی تعیناتی 4 دن پہلے ہوئی تھی۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر اسے افریقہ کے لیے ورلڈ بینک کا نیا نائب صدر، نیا چہرہ چنا تھا۔ یہ عہدہ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھیں۔ سلار کی زندگی میں وہ صدیوں جیسے چند دن نہ آئے ہوتے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا، اپنے اس حاصل پر فخر کرتا، اسے کامیابی کی انتہا محسوس کرتا، آگے کے مقاصد نئے سرے سے طے کرتا، اپنی امنگوں کا دائرہ بڑھا دیتا، نئے مقاصد، ترقی کی بھوک اور بڑھتی ناموری کی خواہش سرکنڈوں کی رفتار سے بڑھتی۔ اس کا طرز زندگی پہلے دن سے یہی رہا تھا۔ دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں نے اسے یہی پڑھایا تھا، دنیا کی بہترین کمپنیز اور آرگنائزیشنز میں کام کرنے کے تجربے نے اسے یہی سکھایا تھا، آگے بڑھتے جانا، کامیابی کی شاہراہ پر آگے بڑھتے جانا، ایک کامیابی کی اینٹ پر دوسری کامیابی کی اینٹ رکھنا، اس سے بڑی کامیابی کی اور زینہ بناتے جانا، آگے آگے اور آگے، اوپر اوپر سب سے اوپر، ترقی اور ترقی، اتنی ترقی کہ انسان صرف سی وی میں درج فتوحات اور کامیابیوں سے پہچانا جائے، کسی معمولی انسان کی طرح شناختی کارڈ میں لکھے نام، ولدیت اور ایڈریس سے نہیں۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، دین کی طرف رغبت رکھنے کے باوجود دنیا کی ہوس سے پیچھا نہ چھڑانے کی اہلیت رکھنے والا۔ وہ بھی ناموری چاہتا تھا، نہ ماننے کے باوجود بے پناہ عروج اور کامیابی کا کیڑا اس کے وجود کو بھی گھن کی طرح لگا ہوا تھا، مگر اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ کیڑے نے اس کے وجود کو کھوکھلا کر کے ابھی اسے منہ کے بل گرایا نہیں تھا۔ اور ان چند دنوں نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر کو بیٹھ کر سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ زندگی میں چاہتا کیا تھا۔ پہلے امامہ تھی جس کا نہ ملنا اس کے وجود کو ٹیس زدہ رکھتا تھا، اس کو لگتا تھا وہ بے کلی، بے قراری صرف محبت کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی دل تھا، اس لیے تکلیف میں تھا، لیکن اب کیا تھا جو زندگی میں بے سکونی کے اس پودے کو بنجر نہیں ہونے دے رہا تھا جو پتہ نہیں کس مقام پر اس کے وجود کے اندر اگایا تھا۔ سب کچھ جو پاس تھا خاک تھا، جو مٹھی میں تھا ریت تھا، جو نظر میں تھا فریب تھا، اور ان سب کے بیچوں بیچ وہ شخص، دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک، بہترین مذہب کی پیروی کرنے والا، آخری آسمانی کتاب کا حافظ، ترقی اور کامیابی کے مینار پر کھڑا، خود کو ویسے ہی معلق محسوس کر رہا تھا جیسے وہ جہاز جس میں وہ اس وقت بیٹھا وہاں جا رہا تھا جہاں سے مغربی دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے شہریوں کو نکال چکے تھے۔ 4 دن پہلے اس رات اس ہوٹل کے کمرے میں امامہ کی کال نہیں آئی تھی، پھر اس کے بعد میسیجز، کالز کا سیلاب آیا تھا۔ چند گھنٹوں میں اسی ہوٹل میں ایک ڈیلکس کمرے سے اسے رائل سویٹ میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہترین سیکیورٹی دی گئی تھی کیونکہ اس کی زندگی کو خطرہ تھا۔ امریکہ کا ہر چھوٹا بڑا چینل اس وقت یہی ایک خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چلا رہا تھا کہ سالار سکندر کی زندگی خطرے میں تھی، اور وہ غائب کیوں تھا، وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کوئی بیان کیوں نہیں دے رہا تھا، پیٹرس ایباکا کے بارے میں کیوں خاموش تھا، ورلڈ بینک کی اس رپورٹ اور پروجیکٹ کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہہ رہا تھا جو متنازع تھا، اور سالار سکندر چینلز پر چلنے والی اس بریکنگ نیوز اور الرٹس کے درمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہا تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھیک مانگتے مانگتے کتا بن کر وہاں سے نکلا تھا، اور اب اسی صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر سمیت لیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا، نہ زندگی میں پہلی بار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لوازمات چکھ رہا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار اسے اس گھٹن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی، بے بس، پھڑپھڑاتا، قید میں آزادی کے لیے بے قرار، آسمان کی کھلی فضا کو حسرت سے دیکھتا، دل تھا کہ لگتا تھا بند ہی ہو کر دم لے گا، سانس تھا کہ بند ہونے کے لیے مچلتا پھر رہا تھا، اور وہ اس کیفیت اور حالت میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملنے جا رہا تھا جبکہ وہ وہاں کبھی دوبارہ تھوکنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے باہر پریس موجود تھا، اپنے مشین گنوں جیسے کیمروں اور مائکس کے ساتھ، بجلی کی طرح فلیش لائٹس کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی اس کے اس دن وہاں آنے کی؟
یہ سالار سکندر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور CIA اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے، اور سرکس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹس اور سوالوں کے نعروں کے درمیان اترتے ہوئے اپنی اگلی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا۔ اسے اگر ناچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر، پتلی بننا تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں۔ وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا، فلیش لائٹس کے جھماکوں سے کچھ فاصلے پر ڈرائیو وے کے دونوں اطراف پہ لگی ہوئی وارننگ ٹیپ کے پار کیمرہ مینوں اور جرنلسٹ کی بھیڑ کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمحہ لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا، جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا۔ کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا، جیسے اس کا باطن ویسے ہی ان لوگوں کا ظاہر۔ اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر مقدمی نعروں کے ساتھ کیا گیا تھا، یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا اعزاز لینے آیا تھا۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں اور نرمی تھی، آنکھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر داد و تحسین۔ گرم جوشی سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے سالار سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ اس بیضوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بٹھایا گیا تھا، جن کی گردن کا سریہ اور لہجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ ایثار، نہ بے مہری نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کی پھوار تھا۔ اس کی آمد کے ٹھیک 5 منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا تھا۔ سالار سکندر بھی باقی سب کی طرح اس کے احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائیگی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل قہقہے مار کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے۔ اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچر سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس 5ویں خبیث اولاد کی عزت انہی الفاظ میں کرتے تھے، کیونکہ سائیکٹرسٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی اس 5ویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کرنے کے باوجود سکندر عثمان اسے آئی لو یو بھی کہتے تھے، اور آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے تم پر فخر ہے بھی۔ ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا مگر امریکہ تھا، اور اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا۔ سالار سکندر انہیں اس وقت وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، کم از کم افریقہ میں۔ قدرت نے بیٹھے بٹھائے اس کے ہاتھ میں ہائیڈس ٹچ دے دیا تھا کہ وہ وہاں جس چیز کو چھوتا وہ سونا ہو جاتی، اور انہیں اس وقت سالار سکندر کی زندگی چاہیے تھی۔ اس کی زندگی اس کی موت نہیں، اس کا ساتھ اس کی مخالفت نہیں۔ پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہیں۔ سالار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد پیٹرس ایباکا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں، اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنرز نے پڑھ لی تھی۔ نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا۔ سالار سکندر نہ حیران ہوا تھا نہ متاثر۔ اسے اندازہ تھا ورلڈ بینک اس سے کم میں کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا، اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آف گورنرز نے وہ رپورٹ اب پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی CIA کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پنڈورا باکس ان کی وجہ سے کھلا تھا، اب اس کو انہیں بند ہی کرنا تھا۔ وہ جس جارحیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی، تو انہیں اب بیک فٹ پر جا کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑ رہی تھی۔ سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا۔ بورڈ روم میں بجتی ہوئی تالیوں میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی بے وقت خدمات کے صلے میں ملنے والے اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔
اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے اسی بورڈ روم میں پیش کرنے سے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے رپورٹ واپس لینے یا عہدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی، اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائیڈز کو دیکھ کر یوں حیران اور مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ سے اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا تھا۔ اگر وہ ایکٹرز تھے تو کسی تھرڈ کلاس تھیٹر کمپنی کے، اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے۔ سلار کو وہاں بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں، کسی گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہے جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ کہکے اور تالیاں ہر جملے اور ایکسپریشن پر بج بج کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر تلے تھے۔ میں صدر اور بورڈ میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ پر سلار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مختصر بات کی تھی، ٹو دا پوائنٹ، فارمل اور پروفیشنل، جذباتیت کے بغیر، اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنرز نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔ صدر نے اس کے آخری جملوں پر بے چینی سے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ اسے توقع تھی، اور صرف اسے نہیں، انہیں توقع تھی کہ سلار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا، لیکن اس کے باوجود اسے بے چینی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی اور یہ کام اسی وقت سلار ہی کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے بعد 2-3 منٹ کے اندر ختم ہو گئی اور اس کے بعد سلار ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا۔ وہاں کا ماحول الگ تھا، جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کچھ اور تھیں۔ مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والے تمام سامان چاہیے، لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکومنٹس، میرے باقی ڈاکومنٹس۔ سلار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا، اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا تھا، وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا۔ آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی۔ سلار نے بات کاٹ دی تھی، اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا۔ صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے جیسے اسے چمکا رہا، میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنٹس کا متبادل۔ سلار نے اسی اکھڑ پن سے اس کی بات کاٹی تھی، مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے، نہ کوئی متبادل، مجھے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک شرط اس نے منوائی تھی، ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی، میں کسی کی کٹھ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا، نہ کروں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر نے کہا، میں بندے ہاتھوں کے ساتھ کہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب صدر کے طور پر آپ کو لامحدود پاورز دیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع بھی کر دیا جائے گا۔ آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو، آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں، آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں گے۔ چند لمحوں تک سلار بول نہیں سکا، یہ جال تھا تو پکا تھا، جھانسا تھا تو اچھا۔ وہ ماتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کے دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی، اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں سب کو تھا، مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا، لاتیں کھا کر جانے کی بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا۔ جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگو میں بھیجنا چاہتے ہیں، اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کانگو بھیج دیں، وہ صورتحال سنبھال لے گا۔ سلار نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ایشو اختیارات کا نہیں ہے، نیت کا ہے، جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا۔ سلار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا، کچھ وقت لو، سوچو، پھر فیصلہ کرو۔ اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا۔ اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی، الجھن تھی کہ وہ اور بڑی تھی، گھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔ ہوٹل میں واپس آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی وی پر نہ صرف ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی، بلکہ نیوز چینلز پر اپنی تعیناتی کی بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی تھی۔ وہ اس کے لیے انکار مشکل سے مشکل تر بنا رہے تھے، جال کی ڈوریاں کستے جا رہے تھے، اس کا سیل فون منٹوں میں مبارکباد کے پیغامات اور کال سے بجنے لگا تھا۔
پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت تھا اور اب بجے چلے جانا عذاب، اور اس سب کے بیچوں بیچ اس نے امامہ کو کال کی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا؟ اسے یاد تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے وعدہ کیا تھا وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا۔ نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، وہ نوکری کبھی بھی کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کرتا رہا تھا وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ سود سے منسلک رہے تھے۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے، آرگنائزیشنز، وہ سب جو دنیا کی اکنامکس پلس چلاتے تھے وہ سود کے خون سے ہی چلاتے تھے۔ فلاحی کام ہو یا سماجی ذمہ داری پر خیرات کا رستہ بھی وہیں سے نکلتا تھا، اور سالار سکندر اس سب کا حصہ تھا۔ اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے سے چل رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا اسے احکامات کا علم نہیں تھا، وہ یہ اعتراف کرتا تھا اسے تمام حدود کا پتہ تھا، اور وہ حدود توڑنے کا گناہگار چلا آ رہا تھا۔ زندگی میں بہت دفعہ رزق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچیں، کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبوری نہیں تھی، مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی، احساس کیے بغیر۔ امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ڈھٹائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس نے اپنے گرد بنایا تھا۔ اسے وہ عکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا۔ وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرمسار ہو گیا تھا، پریشان بھی، لیکن پھر اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ دوبارہ سے رینیو نہیں کرے گا۔ امریکہ جا کے اس نے پی ایچ ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جز وقتی اکانومسٹ کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبرا نہیں تھا۔ لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دلاتا تھا کہ وہ وہاں ایک اکانومسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، وہ ادارہ اس سے سود سے منسلک کوئی کام نہیں لے رہا، مگر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی سے اسے چبھوتا رہتا تھا۔ اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی جہاں سود کا منافع آتا تھا۔ ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی، اس کا اعتراض وہی تھا اور وہیں تھا۔ تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے منسلک ہو رہے ہو، لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا۔ چھوٹے بینک کا افراد کا استعمال کرتے ہیں، ورلڈ بینک قوموں کا۔ تم مجھے بتاؤ فرق کیا ہوا؟ آسان قرضہ، سستا قرضہ، لانگ ٹرم قرضہ، شارٹ ٹرم قرضہ، آسان شرائط کا قرضہ، کوئی ایسا قرضہ ورلڈ بینک کے پاس جس پر وہ سود نہ لیتا ہو؟ اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی۔ جبریل ابھی 1 سال کا تھا، سالار کو لگا تھا زندگی یکدم پرسکون ہونے لگی ہے۔ ایک خوشحال خاندان، زندگی کا وہ فیز جو وسیم اور حساد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کے ڈپریشن اور پاکستان چلے جانے کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا، اور تب جو موقع سالار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا۔ وہ امامہ کے اعتراضات پر بہت ناراض ہوا تھا۔ اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں مین میک نکالتے رہیں گے تو پھر اس معاشرے اور سسٹم میں تو کہیں کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو پورا معاشرہ سود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے۔ اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کر دینی چاہیے۔ پھر تم سپر سٹور میں ڈبوں پر ان کے اجزاء کیوں چیک کرتے رہتے ہو؟ بس یہ سمجھ کر کھا لینا چاہیے یہ سب کچھ کہ یہ ہمارا نہیں، ان کا معاشرہ ہے، اور وہ اپنے سپر سٹور میں وہ چیزیں رکھیں گے جو انہیں پسند ہے۔ امامہ نے چند لمحوں کے لیے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ بحث جاری رکھنے کی بجائے وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن امامہ کے ناخوش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا تھا، اور وہ ورلڈ بینک جوائن کرنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایگریمنٹ اور جاب پروفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ کر سنائے تھے۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا، تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فلاح ہے، نہیں ہے۔ سود کا ثمر انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ اس کی سوئی جہاں اٹکی تھی وہیں اٹکی رہی تھی۔ امامہ ضدی تھی، سالار کو اس کا اندازہ تھا، وہ خود بھی ضدی تھا، لیکن ان کی ضد کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی نہیں گئے تھے۔ اس ایک ایشو پر بھی اس سے شدید نظریاتی اختلافات رکھنے کے باوجود امامہ نے ہر بار روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو بامر مجبوری قبول تو کیا تھا، لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی، اور اس کی یہ برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی۔ اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ اس سے کیا سننے جا رہا تھا، لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عہدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے جبریل اور عنایہ کی باتیں کرتی رہی، حمین کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم حد سے گزر گیا۔ وہ جیسے چاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے، کوئی تو مبارکباد دینے کی بجائے اس کے ضمیر کو کچوکے لگائے۔ تمہیں پتہ ہے ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ… امامہ نے اس کی بات کو مکمل نہیں کرنے دی۔ ہاں، اس نے یک حرفی جواب دیا۔ تو
سلار کو اس یک حرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ تو کیا؟ ماما نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تو تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، بس یس ایک اور یک حرفی جواب آیا۔ کیوں؟ وہ بے قرار ہوا۔ تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو، پھر رائے دینے کا فائدہ؟ سلار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی، کر لوگے، میں جانتی ہوں۔ جواب نے اس کے 14 طبق روشن کیے اور ساتھ اسے ہنسایا بھی۔ اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں۔ ماما کو اس کی یہ ہنسی اچھی لگی تھی۔ پھر بھی اس نے کہا، میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں۔ سلار نے اس لمحے عجیب اعتراف کیا۔ وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، لیکن میں یہ تو نہ سمجھوں نا کہ تم آئندہ میری بات ہمیشہ مانا کرو گے۔ اس نے سلار پر چوٹ کی تھی۔ بالکل، جواب تڑاک سے آیا تھا۔ اس بار وہ دونوں ہنس پڑے۔ پھر سلار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے کہا، یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا۔ ماما کو یاد آیا، اسے اعتراف کرنا تھا۔ واپس آ کر، اوہ، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے تم۔ وہ دھیرے سے ہنسی، پھر اس نے کہا، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے، یا تب کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ یقیناً بیوقوف نہیں تھی۔ سلار کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کیا جواب دے بھی یا نہیں۔ جو پچھتاوا پیٹرس اباکا سے ملاقات اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ان حقائق کو جان کر شروع ہوا تھا، وہ امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے نا؟ ماما نے اس کی خاموشی کو پہیلی کی طرح بوجھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہاں کب آؤ گے؟ ماما نے بات بدل دی تھی۔ ابھی فلائٹس بند ہیں کنشاسا کے لیے۔ ایئرپورٹ عارضی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں، لیکن تم پریشان تو نہیں ہو نا؟ سلار نے اس سے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، اور تم بھی پریشان مت ہونا، ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور حمین کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں۔ ماما نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود سرجری اور حمین کے پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی، کم از کم ایک ماہ تک، ورنہ سلار خود وہاں جانے کی بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا۔ سلار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبریل اور عنایا سے بات چیت کی، اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک سربا مہر تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے گیا تھا۔ سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا، کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی۔ اس کے باوجود سلار کو اپنے ان باکس میں جاتے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا، یا شاید اس وقت بھی وہ مانیٹر ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود 7 گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ شاید یہ بات اسے پہلے ہی پتہ چل جاتی۔ شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا ہیکڈ ای میل ایڈریس کبھی دوبارہ اس کے لیے ایکسیسیبل نہ ہوتا۔ اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی بے بسی کی کسی کیفیت کو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔ جو بلائیں اسے چمٹ چکی تھیں وہ اس کا اپنا انتخاب تھیں۔ ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا دل لمحہ بھر کے لیے رکا تھا۔ وہ پیٹرس اباکا کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا، جو بہت لمبا ہو جانے کی وجہ سے اباکا نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے اس ای میل کو کھول لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ ٹائم وارنر سینٹر۔ اور کس لیے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے اینڈرسن کوپر کے ساتھ تھا، CNN اسٹوڈیو میں، اس کے شو میں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ایک سیشن کے لیے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت تم کہو گے، اوہ مائی گاڈ مین یو ڈیڈ اٹ، یہ تم نے کیا کیا؟ یس آئی ڈیڈ اٹ، جی جناب۔ سلار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، لیکن جس چیز نے اس وقت اس کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ مسکراہٹیں تھیں۔ اباکا کے جملے کے اختتام پر، جس میں وہ فخریہ انداز میں مسکرایا اور بیٹ اچھال کر آنکھیں گھما رہا تھا، اینڈرسن کوپر سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسج تمہیں کیا ہے، کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورلڈ بینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دیتی۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا اور میں بہت کمزور تھا۔ میں ان دیوؤں کے سامنے واقعی ایک پگمیست بونا سا تھا جو میرے ملک کو لوٹنے آئے تھے، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔
ابھی امید تھی تمہاری صورت میں اور میں ٹھیک تھا، میں نے امید نہیں چھوڑی، جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کانگو کے بارے میں بات کرے گی، ہم چھوٹے کالے بدصورت معمولی انسانوں کے بارے میں جو دنیا میں صرف مفتو اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آج کوپر کو تمہارے بارے میں بھی بتایا، وہ تم سے بھی بات کریں گے، مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے، میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جئیں گے، انسانوں جیسی زندگی، جانوروں جیسی نہیں۔ تم جب واشنگٹن پہنچ جاؤ تو مجھے انفارم کرنا، ہم دونوں کو ملنا ہے، کافی دن ہو گئے اسٹار بکس کی کافی پیے، اس بار بل میں پے کروں گا۔ ای میل کا اختتام ایک اور مسکراہٹ سے ہوا، ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہٹ سے۔ سلار سکندر کسی بت کی طرح ان جملوں کو بار بار پڑھتا رہا، بار بار، ہر بار آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے اسے لگتا تھا وہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے۔ اس نے درجنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا۔ پیٹر سباکا باتونی تھا، بلا کا باتونی۔ بات شروع کرتا تو بس شروع ہی ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کن کن کتابوں، مصنفین اور فلاسفر کے حوالے دیتا تھا۔ سلار سکندر اس کی گفتگو سے محظوظ ہوتا تھا اور کبھی کبھار تنگ بھی۔ آج اس ای میل میں اباکا نے کسی کتاب، کسی مصنف، کسی فلاسفر کا قول نہیں دہرایا تھا، اس نے صرف وہ کہا تھا جو اس کی اپنی سوچ، اپنے احساسات تھے۔ ہمیشہ کی طرح جذباتیت سے لتھڑے ہوئے اس نے اس امید کی بات کی تھی جو وہ کھو رہا تھا اور جو اباکا کو وہاں تک لے آئی تھی۔ کبھی کبھار زبان سے الفاظ نہیں الہامی باتیں نکلتی ہیں، اس ای میل میں اباکا نے بھی ایسی ہی ایک بات کہی تھی جو حرف بحرف ٹھیک تھی۔ کانگو کی تاریخ بدل رہی تھی اور اس تاریخ کو اباکا نے اپنے خون سے بدلا تھا۔ سلار نے اس ای میل کو بند کر دیا تھا، اس میں اباکا نے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تو اس کے ان باکس سے وہ ای میل غائب ہو چکی ہوتی، لیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ جس ترازو کے دو پلڑوں میں جھول رہا تھا، اس کا عدم توازن اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اس ساری رات مصلے پر بیٹھ کر گڑ گڑاتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے آزمائش میں آسانی کی بھیک، سیدھے راستے کی بھیک جس پر سے وہ ایک بار پھر سے بھٹک گیا تھا، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تھا، اور اگر اولاد اور بیوی اور مال کی آزمائش جان لیوا تھی تو جان لیوا یہ احساس بھی تھا۔ فجر کے وقت اسے ڈاکٹر سبت علی کا خیال آیا تھا، اور خیال نہیں آیا تھا، وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ حاصل کر کے اگلی رات ہی پاکستان دوڑا چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی سے ہمیشہ کی طرح ملے تھے، گرم جوشی سے لیکن حیرانی سے۔ وہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اچانک ان کے پاس بھاگتا آیا تھا۔ انہوں نے اس سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ ماما ٹھیک ہے جی؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی ان کی اسٹڈی میں اکیلا ان کے پاس بیٹھا تھا، سر جھکائے۔ جبریل کیسا ہے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ عنایا؟ وہ بھی۔ اور حمین؟ وہ بھی۔ وہ سر جھکائے ایک ایک کے بارے میں بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبت علی الحمدللہ کہتے رہے، پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آواز میں پوچھا، اور تم؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس بار سلار سکندر نے سر اٹھایا تھا اور پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے، وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا، وہ اسے صرف دیکھتے رہے تھے۔ وہ چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، مجھے مت بتانا۔ سلار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بتانے کے لیے ہی تو آیا ہوں، میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟ اب روک سکتا نہیں، تمہیں پچھتاوا دیکھ چکا ہوں، بہتر ہے اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھو اسے۔ جو پردہ ہے اسے پڑا رہنے دو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی تاریکی میں کھڑا ہوں، اندھیرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور مجھے اس تاریکی سے اب خوف آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی نے اسے بے چارگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کے پاس وہ جب کبھی آتا تھا کسی مشکل میں ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے ایسی حالت میں اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سود والا رزق چن کر اللہ کی حد توڑی ہے اور مجھ پر ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہتا تھا وہ آج پہلی بار کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کر رہا تھا۔ توبہ کر لو اور وہ رزق چھوڑ دو، انہوں نے بلا توقف بڑی سہولت سے کہا۔ توبہ آسان ہے مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے، انہوں نے سلار کی بات کے جواب میں کہا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے۔ میں 37 سال کا ہوں، اپنی عمر کے 10 سال میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں پر کام کیا ہے، سارا رزق سود سے کمایا ہے، وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا، وہ بھی جو میں نے دوسروں پر خرچ کیا، جس رزق سے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کر رہا ہوں وہ بھی سود ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اب کیا کروں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اتنے سالوں بعد آپ کو اب یہ احساس کیوں ہوا کہ آپ کا رزق حلال نہیں ہے؟ ان کا لہجہ اسے پہلی بار عجیب محسوس ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے شاید میرا رزق میری ہی آزمائشوں کی وجہ سے ہے۔
وہ بے بس انداز میں کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہے جب آپ میری پاس امامہ کی بیماری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی کیوں ہے، امامہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی، آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے، اس پر احسانوں کی حد کر دی ہے، پھر بھی وہ آپ سے التفات کیوں نہیں رکھتی، بے رخی کیوں برتتی ہے، ناشکری کیوں ہے، احسان کو کیوں نہیں مانتی؟ وہ ڈاکٹر سبت علی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رزق میں ہے، وہ رزق وہاں سے آتا رہے گا، آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی۔ تب آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کرتا، اب تو کسی اور ادارے میں کسی اور حیثیت میں کام کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح ماما کی حمایت کر رہا ہوں، اس کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا، ہر بات کا قصوروار آپ ہی کو قرار دوں گا۔ وہ اسی طرح دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے، آپ نے تب بھی سوال کیا تھا اور جواب کو تسلیم نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تھے اس وقت، میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو جواب میں نے تب آپ کو دیا تھا آج بھی وہی دے رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے، حل ڈھونڈنے آئے ہیں۔ وہ مسکرائے اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، پھر انہوں نے دوبارہ بات شروع کی، آپ جس کاروبار سے منسلک رہے وہ کروڑوں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تباہی لاتا ہے، پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک دینے نہ آتی؟ اللہ اپنی حدوں کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ سلار نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹوک دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے اب امامہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی، مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے۔ اس بار ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ امامہ کے لیے آپ کے التفات کا وہ عالم نہیں رہا جو اس وقت تھا۔ جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تب اللہ نے آپ کو اس کی بے التفاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے لیے اہم ہے۔ وہ گنگ رہ گیا، بات درست تھی، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے دل پر چھپے چور کو عیاں کر رہے تھے۔ آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑی، بلا واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کی بجائے کچھ عرصے کے بعد بالواسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ سلار سکندر مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا تھا۔ میں نے پچھلے 5 سال امریکہ میں ایک گھر مورٹگیج کیا ہے، اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کو وہ گھر دینا چاہتا تھا۔ 5 بیڈ روم کا گھر ہے، پرائیویٹ بیچ کے ساتھ، ساحل سمندر پر، بہت مہنگا، مجھے اگلے کئی سال اس کا مورٹگیج ادا کرتے رہنا ہے۔ اب میرے 3 بچے ہیں، ایک اسکول جا رہا ہے، 2 چند سالوں میں اسکول جانے لگیں گے، مجھے ان کو بہترین اسکولز میں پڑھانا ہے، بہترین تعلیم دلوانی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا، اور اس سب کے لیے مجھے پیسہ چاہیے۔ مجھے ایک پرآسائش زندگی کی عادت رہی ہے، میں ان آسائشات کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ ساری آسائشات اور لائف سٹائل پیسہ مانگتا ہے، اور میں اگر حرام اور حلال کی سود کی بنیاد پر تفریق کروں وہاں سود بھی ہے، تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں تو پھر میں ان سب میں سے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے، اور جہاں سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار بھی نہیں ہے جس پر میں سفر کرتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عہدے پر کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ بنا کر جی سکتا ہوں، لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ میں وہ آرگنائزیشنز جن میں مجھے اسپارک اور اسکوپ دکھتا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے۔ حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورسٹی میں فنانس اور اکنامکس پڑھا کر زندگی گزار لوں، یا کسی کمپنی کا فنانشل آفیسر بن کر زندگی گزاروں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، وہ ساری کنفیوژن جو ذہن میں تھی اب زبان پر آ رہی تھی، اور زبان پر آ کر جیسے اس کے اعصاب کو سکون دینے لگی تھی۔ آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی سود سے نفرت ہے، لیکن کوئی متبادل راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اب پھر سے رنجیدہ ہو رہا تھا۔ میں متبادل راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا، تب تک میں کیا کروں؟ میں آج ورلڈ بینک کو چھوڑتا ہوں تو چند مہینوں بعد میں قصہ پارینہ ہو جاؤں گا، کانگو میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، یہ پروجیکٹ آج بند ہوا ہے، کل پھر چل پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس بات کو کاٹتے ہوئے اس سے کہا، سلار آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے، آپ کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی؟ ہم دوسروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پہ ترجیح تو نہیں دے سکتے، 2 ہی چوائسیز ہوں تو ہم صرف اپنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ ڈاکٹر سبت علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا، میرا ذہن اور زندگی اس وقت کسی دوراہے پر نہیں چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے،
دو راستے ہوں تو انسان پھر بھی فیصلہ کر لیتا ہے، 100 راستوں کا کیا کرے؟ وہ عجیب بے بسی سے ہنسا تھا۔ آپ مسیحا نہیں ہیں، نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ پر عائد ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں۔ پھر ان لوگوں کی ذمہ داریاں کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے کبھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس کے دماغ کی گرہوں کو کھولنے لگے تھے۔ زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سنہری مستقبل، آسائشوں اور ایک مارٹیجڈ گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے۔ آپ کسی متبادل راستے کی تلاش میں مہلت چاہتے ہیں تو بھی اختیار و انتخاب آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا، لیکن کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کی باتیں ویسے دم بخود سن رہا تھا جیسے ہمیشہ سنتا آیا تھا۔ پہلے آپ اپنے گھر کے اندر نااتفاقی و بے سکونی سے آزمائے گئے، اب آپ اپنے کیریئر میں مشکلات سے آزمائے جا رہے ہیں۔ میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی نہ ہو۔ جو گرہیں کھل رہی تھی، ڈاکٹر سبتلی انہیں جیسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ سالار اندر سے ہل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ سب بات تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں؟ آپ کو پتہ تھا سود کے کاروبار سے منسلک ہوں، پھر تب آپ نے مجھ سے کیوں یہ ساری باتیں نہیں کہیں، اس طرح خبردار نہیں کیا، کبھی بھی ٹوکا نہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکایت کرنے لگا۔ میں وہ مبلغ نہیں ہوں سالار جو ہر شخص کو آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کی بے عملی کے باوجود کچھ خود کھوجنے، خود سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کر دیتا؟ آپ جس رب کے ماننے والے ہیں، اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے آنے کے باوجود بھی اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ آپ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں، اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں پا رہے، تو ڈاکٹر سبتلی آپ کو کیسے بدل دیتا، کیسے روک دیتا؟ وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی گیا تھا۔ میں آپ کو منع کرتا، ڈراتا، آپ میرے پاس آنا چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا آتے رہیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کو دی تھیں کہ ان کا مطالعہ کیجیے گا، اور وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں کیا تھا، آپ کو یہی جتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹم کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا، جائز اور حلال نہیں تھا، سود پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں نہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ آپ کا رزق سود سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ میرے پاس اتنی باقاعدگی سے لیکچرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود یا ربا کے حوالے سے کوئی ممانعت، کوئی درس نہ سنا ہو، اور آپ کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت و مذمت کی جا رہی ہے وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کما رہے ہیں۔ وہ ان باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سبتلی کو سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، آج بھی ہر وہ سوال دہرا سکتا تھا ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبتلی سے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبتلی کو سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہاں پر موجود سارے افراد جو بینکس یا انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی خرابی کیا ہے کہ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تب یہ جواب دیا تھا، سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے ان میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دے؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپے کو اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔
اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا بھی صرف خدا خوفی و خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں، تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خدا پوجتا ہے، مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ اسے ڈاکٹر سبت علی کی ایک ایک بات یاد تھی، کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بنے رہے تھے۔ جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توکل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعتقاد بنیادی چیزوں پر بڑھ جاتا ہے، روپے میں، مال و زر میں، بچتوں میں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا مستقبل پلان کرنے، اتنا پیسہ جوڑوں گا تو اس سال یہ لوں گا، کسی رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد کر لوں گا تو پھر قرض واپس نہ ملنے پر اتنا پیسہ ڈوب جائے گا، اتنے سال میں گھر بنا لینا چاہیے، کون سے سال کون سی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی جوڑنی ہوگی، بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیماری کا علاج بھی پیسے سے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپے کو آگے لے آتا ہے، روپے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا، اس کی افزائش اور بڑھوتری پر خوشی سے پاگل ہوا جاتا ہے، اس سے اثاثے بنا لینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ اس پیسے کی حرص کا شیطانی اثر ہے جس سے انسان کو لگتا ہے دنیا کا سسٹم چلتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں سالوں کی جمع پونجیاں خاک کر دے، اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اثاثوں کو انہی کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دے، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ سارے جواب اسے آج بھی یاد تھے جنہوں نے اسے تب بے چین کیا تھا، لیکن قائل نہیں۔ وہ مغربی تہذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش پائی تھی، وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی اور اس منزل کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی تھی، حرام اور حلال کی نہیں۔ وہ مغربی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر کھڑا اسی کا بیج بو رہا تھا، اسی کا پھل کھا رہا تھا، وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا اور جو اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی تذلیل اور تضحیک کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ مغربی مالیاتی نظام میں یہود نے قائم کیا تھا، دنیا کی معیشت کو اس عالمیاتی ہی نظام نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب۔ وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بار کے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا، وہ آج بھی نہ صرف اس سے چپکے ہوئے تھے بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس حد تک پھیلا چکے ہیں کہ اب یہ سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رچنے بسنے لگا ہے۔ وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے بہت توجیہات پیش کرنے لگے ہیں، بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے تھے کہ اب یہ سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رچنے بسنے لگا تھا۔ وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے توجیہات دینے لگے تھے، اور یہ وہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کی وہ سب باتیں اس کے ذہن میں تب کنکریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ وہ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے پریشان ہوئے تھے، انہیں لگا شاید انہوں نے کوئی زیادہ سخت بات کہہ دی تھی اسے۔ میں کیا سوچوں گا؟ اب میرے ہاتھ اتنے لتھڑے ہوئے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا اب اس سب سے نکلوں کیسے، کیا کروں؟ اس نے جیسے اپنی مشکل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ آپ اللہ سے دعا کریں، وہ راستہ نکالے آپ کے لیے، اور وہ راستہ ہو جو دوسروں کی زندگی سنوار دے۔ وہ ان کی بات نہیں سمجھ پایا، لیکن اس نے آمین کہا تھا۔ نہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، اور نہ میں اللہ کی حدود توڑنے والوں میں سے۔ اگر اس پورے سسٹم کا حصہ بنا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ کبھی میں کوئی ایسا سسٹم بنا سکوں جو سود پر مبنی نہ ہو اور پھر بھی قابل عمل ہو اور منافع بخش بھی۔ غلطی صرف یہ کی کہ خواہش رکھتے ہوئے بھی کوشش کبھی نہیں کی۔ ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ڈھیر میرے راستے میں آ گیا جس نے میری ترجیحات کو بدل دیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی سوال کبھی نہیں لے کر آؤں گا، حل لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی بےحد خواہش رکھنے کے باوجود اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، بس کتابیں لکھ سکا، تجاویز دے سکا، لوگوں کو خبردار کرتا رہا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر سکا۔ میں نہ تمہارے جتنا ذہین تھا، نہ تمہارے جتنا قابل، نہ تمہارے جتنا بارسکوک۔
تم شاید وہ کام کر جاؤ جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے، سوچتے اور باتیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہو رہے تھے۔ سود پر مبنی یہ مغربی مالیاتی نظام اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کو چلانے والے تمہارے جیسے ذہین لوگ ہیں جو اپنی ذہانت کو بنیادی آسائشات کی خاطر انہیں ہی دیے جا رہے ہیں۔ جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہے، اور وہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں، طاقتور کی بقا کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ جو طاقتور اور پیسے والا ہے وہ کمزور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اور صاحب حیثیت ہو کر وہ کام کرتے آ رہے ہو جو کوئی مجبور ضرورتاً کرتے ہوئے بھی شاید 2 بار سوچتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں دیکھتا گمسم بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ عہدہ نہ لوں؟ جاب چھوڑ دوں؟ اس نے بہت دیر بعد ان سے بس ایک سوال کیا۔ تم اس ذہانت کا استعمال کر کے فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے پوچھو وہ تمہارے لیے فیصلہ کرے۔ انہوں نے فیصلہ ایک بار پھر اس پر چھوڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہا تھا۔ ہر ایک کو اس کی اس ذہانت پر مان تھا جو اس کے اپنے لیے گمان ثابت ہوئی تھی۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے۔ سلار گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتا آ رہا تھا، وہ نرم گفتار جس کے لیے وہ مشہور تھا اور جو وہ سالوں سے سنتا چلا آ رہا تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اتنے آرام اور آسانی سے ہو جائے گی۔ اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا کیا ہے۔ کس حد تک کیا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، الہامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ اتنا الہام تو اسے بھی ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا۔ اتنا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے کہ وہ اس سے خوش نہیں، دیر سے ہی صحیح، مگر اس کی روح کے اندر موجود وہ پیمانہ اپنے خالی ہونے کا احساس دلانے لگا تھا جو اللہ کی محبت ہی سے بھرتا تھا، اس کی خوشنودی ہی سے جھلکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کے گھر سے انہی قدموں واپس واشنگٹن پلٹ آیا تھا۔ اسے اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا جسے ایک لمبے عرصے سے گناہ نہیں ضرورت مانتا رہا تھا۔ ایک نیا اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا وہ عزم جو ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں دی جانے والی ذلت کے احساس نے جنم دیا تھا، وہ اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں اس کے آفر قبول کرنے کے فیصلے پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے تھے۔ وہ پرزہ جو انہیں اس وقت اپنی بقا کے لیے چاہیے تھا انہیں مل گیا تھا۔ سلار سکندر نے بڑے بھاری دل کے ساتھ اس کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے۔ اب وہ ترقی نہیں لگ رہی تھی، دلدل کی ایک اور گہرائی لگ رہی تھی جس میں سے نکلنے کے لیے اسے پہلے سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ حمین بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تمہارے لیے، سکندر عثمان نے اسے فون پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ سکندر عثمان نے حمین کے بارے میں اس سے پوچھا۔ وہ اس دن امامہ سے بات نہیں کر سکے تھے، قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے وہ اور ان کی بیوی روز اس کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبل ہے، اس نے انہیں بتایا، اور تب اسکندر عثمان کو اسکول کا کوئی چوکیدار یاد آیا تھا جو ان سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا۔ کہہ رہا تھا سود پر کوئی رقم لی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی بہنوں کی شادی کے لیے، اور وہ ابھی تک سود اتار رہا ہے۔ اب شاید کوئی اور مسئلہ آن پڑا ہے اسے۔ سکندر عثمان اسے بتا رہے تھے اور سلار کو لگا کسی نے اس کے گلے کی رسی میں ایک گرہ اور ڈال دی تھی۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات بار بار بازگشت کی طرح واپس آتی رہتی ہے۔ اس کے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ چلے جانے کے بعد سکندر عثمان اس گاؤں کے اسکول کو دیکھتے رہے تھے۔ وہی ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کی انتظامیہ اور ملازمین کے معاملات دیکھتے۔ سلار اب صرف نام کی حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا۔ آپ اس کی مدد کریں، اس کا قرضہ اتار دیں، سلار نے ان سے کہا۔ ہاں، تاکہ وہاں لائن لگ جائے قرض مانگنے والوں کی۔ سکندر عثمان نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، ایک کا قرضہ اتاریں گے پورا گاؤں اپنا اپنا قرض لے کر آ کھڑا ہوگا اسکول میں۔ کسی نے بھینس کے لیے لیا ہوگا، کسی نے فصل کاشت کرنے کے لیے، کسی نے ٹیوب ویل لگانے کے لیے اور کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے۔ یہاں گاؤں دیہات میں 70% لوگ سود پر ایک دوسرے سے قرضے لیتے بھی ہیں اور ایک دیتے بھی ہیں۔ یہ ان کی زندگی اور کاروبار کا سائیکل ہے۔ تم یا میں اسے روک سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ ایک دفعہ تم غلام فرید کا قرض اتار دو گے
اگلی بار ضرورت پڑنے پر وہ پھر کسی نہ کسی سے قرض لے گا اور اسی طرح سود پر۔ وہاں کوئی کسی کو کسی کے بغیر رقم ادھار نہیں دیتا اور وہاں ادھار اور قرض کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلتا۔ اس لیے بہتر ہے تم اور میں ان چیزوں پر نہ پڑیں۔ سکندر عثمان نے جو توجیہ پیش کی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی، مگر وہ یہ بات سن کر دنگ ضرور رہ گیا تھا کہ وہ وبا کہاں کہاں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر عثمان کو اندازہ تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ گاؤں میں اتنا آتے جاتے رہنے کے باوجود اس رات اپنے ہوٹل میں ورلڈ بینک کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کی ملاقات تھی۔ انہیں کانگو کے لیے اپنا لاہے عمل ڈسکس کرنا تھا اور انفارمل ڈنر اور گپ شپ کے بعد وہ اس ہوٹل کے نائٹ کلب میں ان سب کے اصرار پر ایک اسپینی گلوکارہ کو سننے کے لیے گیا تھا اور وہاں جیکی اس سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کے ساتھ پچھلے چند دنوں میں وہ سب کچھ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ کبھی اس پر شک نہیں کرتا۔ اسے ایسی کوئی عورت سمجھتا جو تنہائی کی ماری ہوئی یا وقتی کمپنی چاہتی تھی۔ وہ بہرحال ایسا ہوٹل اور نائٹ کلب نہیں تھا جہاں دوسرے تیسرے درجے کی کال گرلز یا افراد گاہک کی تلاش میں منڈلاتی پھرتیں۔ وہاں ایسی کوئی خواتین نظر بھی آتی تو پہلے سے کسی کے ساتھ ہوتی یا کسی کی دعوت پر، اور ایسی کسی جگہ پر اس قدر اٹریکٹیو عورت کا اس پر یوں فدا اور فریفتہ ہونا اور اس کے ساتھیوں کا اس کے اطراف سے یکدم ایک ایک کر کے غائب ہونا سلار نظر انداز نہیں کر سکا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ مغرب کو ہر فرسٹریشن کا علاج اور حل الکحل اور عورت کی شکل میں کیوں سوچتا تھا؟ ان کی ہر ترغیب کی ابتدا اور انتہا عورت ہی کیوں ہوتی تھی؟ اور CIA کو جلد تھی کہ آخر کس چیز کی تھی؟ اس کو ٹریپ کرنا تھا تو اتنا گھسا پٹا منصوبہ تو نہ بناتے۔ مستقبل میں اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی کمزوری چاہیے تھی تو کچھ تو انتظار کرتے۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا تھا ان ترغیبات اور حالات سے مزید خبردار ہو کر جو اس ترقی کا ثمر تھی جن کی اس نے خواہش کی تھی، اور اب وہ اس جہاز پر تھا اور اپنی پوری زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلتے دیکھتے ہوئے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس شخص کی طرح اٹھیں گے جو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے ایک بار قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ دوسرا جملہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پہلا جملہ وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ آج اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کیفیت میں تو وہ تھا۔ حلق میں ہاتھ پڑا تھا سالار سکندر کے۔ جہاز پر کنشاسا کے اس سفر میں اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی نوکری سے کمائے جانے والے پیسے سے اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کسی بھی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بہت سی امریکن یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے مدعو ہوتا رہا تھا اور ان لیکچرز کے لیے اسے معاوضہ بھی دیا جاتا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دوسرے ذرائع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رزق بخوبی کما لیتا کہ کم از کم اس سٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے اب ورلڈ بینک کی نائب صدارت صرف 2 چیزوں کے لیے چاہیے تھی۔ وہ قرض سر سے اتار دیتا جو ابیکا نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور وہ کچھ مہلت حاصل کر لیتا سود سے پاک پہلے بین الاقوامی اسلامی مالیاتی ادارے کی تشکیل کے لیے۔ مقصد بہت بڑا تھا، وسائل بھی اتنے ہی درکار تھے۔ دماغ کہتا تھا سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ دل کہتا تھا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں، اور ضمیر کہتا تھا راستہ ہے تو یہی ہے۔ اور اللہ زندگی میں پہلی بار جیسے اللہ نے بھی اس آزمائش کے لیے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کی وہ آواز بالکل خاموش تھی جو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ سالار سکندر کو اگر یہ وہم تھا کہ اللہ اس سے خفا تھا تو وہ صرف وہم نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اب کسی راستے پر لے جانے لگا تھا۔ ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ایک جھیل تھی، چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے، ہلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل جس کے پانی میں وہ رنگ برنگی مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اور اس کی تہہ میں بے شمار رنگوں کے موتی، پتھر، سیپیاں، اور جھیل کے پانی پر آبی پرندے تیر رہے تھے۔ خوبصورت راج ہنس جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے اور بہت سے پھول جھیل کے پانی تک چلے گئے تھے۔ کچھ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے مگر اس کے قدموں کو ان میں سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا۔ اس کے قدموں کو روکنے والی شاید جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوبصورت چھوٹی سی کشتی تھی جو پانی میں ہلکولے لے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کھلکھلا کر اسے دیکھا۔ وہ میری ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہی بچوں کی طرح بھاگتی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس کے قریب پہنچنے پر کشتی پانی سے کچھ باہر آ گئی۔ وہ بڑی آسانی سے اس پر سوار ہو گئی۔ اسے لگا وہ کشتی سندل کی لکڑی سے بنی تھی، خوشبودار سندل سے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنسے۔ کشتی اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر پانی میں تیرتا کنول کا پھول پکڑ لیا۔
پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا پانی ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے پیالے میں حرکت کرتی مچھلی کو دیکھ کر وہ ہنسی۔ پھر اس نے اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا اور وہ دونوں جھک کر اسے دیکھتے رہے۔ پانی پر تیرتا ایک ہنس کشتی کے پاس آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرد اب جیسے ایک دائرہ سا بنا کر تیر رہے تھے، یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پاس سے تیر کر گزرتے ہر ہنس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتی کھلکھلا رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے جھیل کے پانی پر کنول کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رقص کر رہے تھے، ادھر سے ادھر جاتے، خوبصورت شکلیں بناتے، پاس آتے، دور جاتے، پھر پاس آتے، یوں جیسے وہ یکدم ہنسوں کی طرح زندہ ہو گئے تھے۔ جھیل کے نیلے پانی پر وہ سفید کنول اپنے سفید سبز خوبصورت پتوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ بے خود ہو رہی تھی یا بے اختیار، کو بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سمجھنا اب ضروری تھا بھی نہیں۔ جھیل نے نیلے پانی پر رقص کرتے لاتعداد خوبصورت پھولوں کے بیچ اس نے یکدم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھا۔ کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ چونک کر مڑی اور پھر وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ کشتی دوسرے کنارے کے پاس آ گئی تھی اور وہاں کچھ تھا۔ امامہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ گہری نیند سے اس نے اپنی کلائی پر کسی کا لمس محسوس کیا تھا، خواب آور دوا کے زیر اثر۔ اسے ایک لمحے کے لیے کمرے کی مدھم روشنی میں یوں لگا وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں آئی تھی۔ سالار اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، بے حد قریب، بستر پر دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لیے۔ پتہ نہیں نیند ٹوٹی تھی یا خواب، یا پھر وہ لمس تھا جو اسے خواب سے حقیقت میں لے آیا تھا، لیکن وہ خواب آور دوا کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ سالار نے اسے روکا۔ اٹھو مت، تم واقعی آ گئے ہو؟ امامہ کو اب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ آ جاؤں گا، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب آؤ گے، اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بس میں نے سوچا تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا۔ دوسرے بستر پر جبریل اور عنایا تھے جو گہری نیند میں تھے، اور صوفے پر ہیڈی تھی جو کچھ دیر پہلے سالار کے آنے پر دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگ گئی تھی اور سالار کے ساتھ کچھ خیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر کنشاسا پہنچا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہ رکے بغیر وہاں آ گیا تھا۔ شہر میں حالات اب نارمل ہو رہے تھے، فوج اور حکومت امن بحال کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ امامہ نے سالار کے چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور آنکھیں سرخ اور یوں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ کچھ نہیں، بس اتنے دن گھر سے دور رہا تو شاید اس لیے۔ پھر سالار نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے یکدم اپنا خواب یاد آ گیا تھا۔ سالار، تمہیں پتہ ہے ابھی میں خواب دیکھ رہی تھی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے خواب میں ایک گھر دیکھا، جھیل کنارے، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے تھے، ایک کشتی میں بٹھا کر۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ گھر جو گھر اس نے امریکہ میں اس کے لیے مارٹیج کیا تھا، وہ سمندر کے ایک جھیل نما ٹکڑے کے کنارے تھا۔ اس نے ابھی تک امامہ کو اس گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اس کی اگلی سالگرہ پر، لیکن اب وہ بیٹھے بٹھائے اسے جھیل کنارے ایک گھر کا قصہ سنا رہی تھی۔ جس جھیل کے کنارے وہ گھر تھا، وہ جھیل بے پناہ خوبصورت تھی، سفید کنول کے پھولوں سے بھری ہوئی نیلے پانی کی جھیل جس میں ہر طرف راج ہنس تیر رہے تھے، اور پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں، اور کشتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے خود ہی چل رہی تھی، اور جھیل کے کنارے پھولوں بھری جھاڑیاں تھیں، رنگ برنگ کے پھول سبزے کی طرح پھیلے ہوئے تھے، اور پھول ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ جس جھیل کے کنارے اس نے گھر خریدا تھا وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس کے گرد بھی پھول تھے، آبی پرندے اور راج ہنس بھی، اور کنول کے پھول بھی، اور اس جھیل کے کنارے جتنے گھر تھے ان سب کی کشتیاں بھی اس پانی میں رہتی تھیں۔ بس فرق یہ تھا ان میں سے کوئی لکڑی کی چپو والی کشتی نہیں تھی جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا امامہ کو شاید اس گھر کا پتہ چل گیا تھا، شاید اس نے اس کے لیپ ٹاپ میں اس گھر کی تصویر دیکھ لی تھی اور اب وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر ایسا بھی تھا تو اس نے کب لیپ ٹاپ دیکھا تھا؟ پچھلے کئی دنوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا، اور اگر یہ اس سے پہلے ہوا تھا تو پھر وہ اس وقت ان حالات میں خواب کیوں سنا رہی تھی؟ وہ الجھا تھا اور بری طرح الجھا تھا۔ اور گھر کیسا تھا؟ وہ خریدے بغیر نہیں رہ سکا۔ شیشے کا۔ سالار کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ اس کا مارٹیج کیا ہوا گھر بھی شیشے ہی کا تھا، لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ شیشے کا تھا لیکن اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں کشتی سے اتر کر گھر کے اندر جانا چاہتی تھی تو تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی، یوں جیسے اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔
سلار پلکیں جھپکے بغیر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ گھر ویسا گھر تھا جیسا میں ہمیشہ بنانا چاہتی تھی، جیسا میں اسے اسکیچز میں اسکیچ کرتی رہتی تھی۔ وہی جھیل، وہی سبزہ، وہ شیشے کا گھر اور ہر طرف پھول، وہ جیسے ابھی تک کسی خمار میں تھی۔ سلار بھی گونگ تھا، اس نے بھی اس گھر کو مورٹیج کرتے ہوئے وہی ساری چیزیں ڈھونڈی تھی جو وہ اپنے اسکیچ میں ڈیزائن کرتی رہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ امامہ سے کیا کہے۔ اگر وہ کھیل تھا تو بہترین کھیل رہی تھی، اور اگر وہ کھیل نہیں تھا تو اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ تم نے کبھی زندگی میں کوئی جھیل دیکھی ہے؟ ایسی جھیل، ایسی جیسی میں تمہیں بتا رہی ہوں؟ سوال اچانک آیا تھا اور عجیب و غریب تھا۔ میں نے، وہ چونکا، میں نے، اس نے ذہن میں زور دیا اور پھر ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے وہ جھیل خواب میں دیکھی تھی۔ اس رات جب وہ امامہ کو گھر لے کر آیا تھا تو اس نے خواب میں خود کو کسی حسین اور خوبصورت وادی میں امامہ کے انتظار میں پایا تھا، اور پھر امامہ آ گئی تھی، اور پھر اس وادی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اسے اس وادی سے ایک جھیل اور کشتی تک لے گیا تھا، اور اس جھیل کا نقشہ ویسا ہی تھا جیسا وہ بتا رہی تھی۔ پھول، سبزہ، نیلا پانی، راج ہنس، کنول کے پھول اور لکڑی کی چپوں والی سندلین کشتی۔ سلار کے جسم میں کپکپاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اگر پزل تھا تو اس کے دو ٹکڑے عجیب انداز میں جڑے تھے۔ تم نے یہ کیوں پوچھا کہ میں نے خواب میں کبھی کوئی جھیل دیکھی ہے؟ اس نے سرسراتی آواز میں امامہ سے کہا۔ تمہیں یاد ہے حرم پاک کے بارے میں دیکھا جانے والا وہ خواب جس کا ایک حصہ میں نے دیکھا تھا تو ایک حصہ تم نے بھی دیکھا تھا، اور ایک ہی رات؟ وہ اسے عجیب چیزیں یاد دلانے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی ویسا ہی کوئی خواب ہو، شاید وہ گھر تم اندر سے دیکھ چکے ہو جو مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ بچوں جیسے اشتیاق کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، یوں جیسے وہ کہے گا ہاں میں اس گھر کو اندر سے دیکھ چکا ہوں۔ سلار کسی بت کی طرح اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یقیناً اس خواب کے دو ہی حصے تھے، لیکن وہ امامہ سے پچھلے حصے کا گواہ تھا۔ وہ اس وادی کو دیکھ چکا تھا جہاں وہ جھیل تھی، پر اس جھیل کو اس نے دور سے ہی دیکھا تھا، کنارے سے جیسے امامہ نے پار کیا تھا، اور جھیل کے پار جو گھر تھا اس تک وہ دونوں ہی نہیں پہنچے تھے۔ اس نے گھر کی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ امامہ نے جھلک دیکھی تھی پر اندر نہیں جھانک پائی تھی۔ وہ خواب دونوں نے پہلے والے خواب کی طرح ایک رات میں نہیں دیکھا تھا۔ سلار نے وہ رخصتی کی پہلی رات امامہ کو گھر لانے پر، اور امامہ نے تقریباً 6 سال بعد۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ امامہ کو اس کی نظریں بےحد عجیب لگیں۔ اس نے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبت علی سے مل کر واشنگٹن آنے کے بعد اس گھر کی مورٹیج کینسل کروا چکا تھا۔ امامہ کے خوابوں کا گھر اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے اسے عجیب پچھتاوا اور رنج ہوا اس مورٹیج کی کنسلیشن پر۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ اس گھر کو واپس حاصل کر لے، فوری طور پر امریکہ بات کر کے۔ وہ اس وقت جس پوزیشن میں تھا یہ کر سکتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا تھا۔ یہ صرف CIA نہیں تھی جو اس کے لیے جال بچھا رہی تھی، شیطان بھی وہیں تھا، اس کے بندوں کو اپنے بندوں میں بدلنے کے لیے کمر بستہ۔ جال CIA نے عورت کا پھینکا تھا تو شیطان نے گھر کا۔ زن، زر، زمین۔ انسان ان 3 چیزوں سے سردار بنتا ہے اور انہی چیزوں سے سروار تک جاتا ہے۔ سلار سکندر CIA کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر جوتا مار آیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا؟ شیطان خود اٹھ کر سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ اس سے بڑی ترغیب، بڑی گمراہی، بڑا لالچ، بڑا پھندہ، ایک بار قدم ڈگمگائے تو، ایک بار وہ ہاتھ آئے تو، اور شیطان کے منہ پر لعنت بھیج کر تھوک کر آنے والا جس کی پناہ اور حفاظت کا دعویٰ کر کے آیا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ رب اپنے بندے کی حفاظت کے لیے وہاں نہ ہوتا۔ وہ حافظ قرآن تھا، گناہ پر اس کے لیے سزا زیادہ تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے پناہ۔ حمین کیسا ہے؟ وہ یکدم بات وہیں کی وہیں چھوڑ کر حمین کے انکوبیٹر کی طرف آیا تھا۔ شیطان نے افسوس سے ہاتھ ملے۔ وہ بات چھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا؟ وہ برق کی طرح آیا تھا اور پل بھر میں غائب ہوا تھا۔ بس وسوسہ اور وہم ڈالنا تھا، وہ ڈال گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھو سو رہا ہے، امامہ نے وہیں تکیے سے ٹیک لگائے کہا۔ سلار نے انکوبیٹر کو کھول کر پہلی بار محمد حمید سلار کو گود میں لیا تھا۔ ساری میڈیکل احتیاطوں کی نفی کرتے ہوئے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جھکے سینے سے لگایا اور چوما۔ وہ کمزور بچہ باپ کے لمس پر کسمسایا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، سیاہ موٹی گول آنکھیں جو اس نحیف و نزار وجود پر عجیب و غریب لگ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ سلار بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے ماتھے پر چند بل آئے تھے، ناک اوپر چڑھی، اور پھر حمید نے پوری قوت سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز اتنی باریک اور اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں کے لیے سلار ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے ننھے وجود کے اندر اس طرح گلا پھاڑ کر رونے کے لیے جان کہاں سے آئی تھی؟ جبریل اور عنایہ اس کی آواز پر بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ حمید جب بھی روتا تھا اسی طرح اچانک اور اسی والیوم پر روتا تھا۔
پیڈی یکدم اندر آ گئی تھی۔ سلار حمین کو واپس انکوبیٹر میں رکھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا، لیکن وہ 1 ہفتے کا بچہ ایک بار انکوبیٹر سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہد کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس کا اگر بس چلتا تو وہ اپنے ہاتھوں کی پوچھ، سینے، ناک اور جسم کے ہر حصے پر لگی نالیوں اور تاروں کو کھینچ کر اتار دیتا۔ وہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں اتار سکا تھا، مگر وہ ہلکا سا ڈائپر اس کے جسم سے مسلسل جھٹکوں سے یکدم کھل گیا تھا، جو صرف رسماً ہی سے باندھا گیا تھا۔ ڈائپر کے علاوہ حمین کے جسم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور نلکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ یکدم ہی ٹارزن کے بچے جیسے حلیے میں آ گیا تھا۔ بستر سے چھلانگ لگا کر باپ کی طرف بھاگتے جبریل نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس دلیرانہ اقدام پر بے اختیار چیخ مار کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا، بیبی از نیکڈ۔ بابا، بیبی ننگا ہے، اس نے جیسے بے یقینی سی آنکھوں کی ہتھیلیوں سے ڈھانپے اعلان کیا۔ وہ آنکھیں بند نہ کر لیتا تو بے شرمی کے اگلے مظاہرے پر یقیناً پتھر کا ہو جاتا، کیونکہ بیبی اسی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے ڈائپر سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب اس پانی سے بھی فراغت حاصل کر رہا تھا جو ٹیوبز کے ذریعے اس کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا۔ ہیڈی کو حمین کو تھماتے ہوئے سلار بے یقینی سے اپنی پیشاب سے بھیگی ہوئی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کارنامہ اس کے پہلے 2 بچے کبھی نہیں کر سکے تھے۔ تم نے پتہ نہیں اسے کیسے پکڑا ہے، کتنے سخت ہاتھ لگائے ہیں کہ وہ اس طرح رو رہا ہے۔ ہیڈی، لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، بلکہ اسے مجھے دو، نہیں میں آتی ہوں۔ ماما اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بستر سے بے قراری کے عالم میں اتر رہی تھی۔ بابا، کین آئی اوپن مائی آئیز؟ بابا، میں اپنی آنکھیں کھول لوں؟ جبریل اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے باپ کو ڈھونڈتے لڑکھڑاتے قدموں سے آنکھیں بند کیے سلار کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹے بھائی کی بے پردگی دیکھنے پر تیار نہیں تھا جو اس وقت لٹل اسٹارٹ کی طرح چلاتے ہوئے انکوبیٹر سے باہر کودنے کو تیار تھا۔ عنایا ایک بار ہڑبڑا کر جاگنے کے بعد سلار کی طرف متوجہ ہوئے بغیر دوبارہ سو چکی تھی۔ سلار نے جبریل کے پھیلے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہمیشہ کی طرح زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے۔ یہ وہ زندگی اور دنیا تھی جو اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے رہ گئی تھی، اس کی انگلیوں کی پوروں تک جا کر واپس پلٹی تھی۔ یہ زندگی، یہ آوازیں، اس کا خاندان، وہ کمرے میں موجود وہ ننھے منھے وجود اس کے وجود کی تکمیل کرتے تھے۔ یس یو کین، اس نے اسی طرح جبریل کو خود سے لپٹائے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جبریل نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چور نظروں سے حفظ ماتقدم کے طور پر انکوبیٹر کو دیکھا، جہاں اب حمین ہیڈی اور امامہ کے وجود کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وائی آر یو کرائنگ پاپا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ باپ کی طرف متوجہ ہوتے ہی اس نے پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اس کے جملے نے امامہ کو بھی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلار کی پشت اب اس کی طرف تھی اور وہ جبریل کو لپٹائے چومے جا رہا تھا۔ گھر مکمل طور پر جل گیا تھا۔ نقصان کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر یہ ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی رہائش گاہ تھی، اس لیے اس کا نقصان پورا ہو جانے والا تھا۔ سلار کشناسا پہنچنے کے اگلے دن ہی اس گھر کو دیکھنے آیا تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ وہاں سبھی گھروں کو آگ لگائی گئی تھی۔ لوٹ مار کے بعد اب وہاں جو بچا تھا وہ ملبہ اور راکھ تھی۔ وہ پھر بھی خوش نصیبوں میں تھا کیونکہ اس ملبے میں اس کے کسی پیارے کی ہڈیاں نہیں تھیں۔ یہ سلار سکندر کے ساتھ دوسری بار ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے گاؤں میں اپنے اسکول کی عمارت کو یوں خاکستر ہوتے دیکھا تھا۔ اس گھر کے ملبے کو دیکھتے ہوئے اس نے جو سوچا تھا وہ اسکول کی راکھ کو دیکھ کر نہیں سوچا تھا۔ تب اس نے امامہ کی فیملی کو ہر نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور کہیں بھی اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ اس کے اپنے کسی عمل کی سزا تھی، کوئی تنبیہ تھی جو اسے کی جا رہی تھی۔ وہ سود سے کمائے جانے والے پیسے سے فلاح عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اسے قبول کرتا۔ آج ایک بار پھر وہ ایسے ہی ایک ملبے کے سامنے کھڑا ہوا، یہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس کا رزق تھا جس سے صرف شر نکل رہا تھا، خیر نہیں۔ گھر کو لگنے والی آگ میں وہ چھوٹی موٹی ساری جیولری، سیونگ سرٹیفکیٹس اور اس کے بچوں کے انشورنس کے پیپرز راکھ ہو گئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے۔ امامہ کو شادی میں سلار کی فیملی کی طرف سے ملنے والا زیور پاکستان میں ہی ایک لاکر میں تھا۔ یہاں امامہ کے پاس صرف وہ چھوٹی موٹی ڈائمنڈ کی جیولری تھی جو وہ وقتاً فوقتاً امریکہ یا افریقہ میں خریدتی رہی تھی، لیکن چھوٹی موٹی جیولری کی قیمت بھی 40 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ اس گھر میں اور بھی بہت کچھ جلا تھا جس کا امامہ کو صدمہ تھا، لیکن سلار کو نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا۔ ورلڈ بینک نے اپنے تمام ملازمین کے نقصانات کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور یہ کام ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین کو اپنے کلیمز داخل کرانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن سلار سکندر نے کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا۔ اسے اب اس پیسے سے خوف آ رہا تھا جو جب بھی اس کے پاس آتا اس کی حلال کمائی کو بھی اپنے ساتھ خس و خاشاک کر دیتا۔ وہ ایمبیسی سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ حمین امریکن ایمبیسی کے ہی اس ہسپتال میں رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب ڈاکٹر حمین کو سفر کے قابل قرار دیں تو تم بچوں کو لے کر پاکستان چلی جاؤ۔
سلار نے ایک رات امامہ سے کہا تھا وہ اس دن کچھ بنیادی ضروریات کی چیزیں خرید کر لائی تھی، ہوٹل کی سویٹ کے لیے جو اب وقتی طور پر ورلڈ بینک کی طرف سے سلار سکندر کی رہائش گاہ بھی تھا اور آفس بھی۔ وہ ایک گھن چکر کی طرح پورے کانگو میں ایک بگولے کی طرح گھومتا پھر رہا تھا۔ ورلڈ بینک کو یونائیٹڈ نیشنز کے امن پیغامبروں کے ساتھ کام کے دوران دن اور رات کی تمیز اس نے پہلے بھی کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب تو یہ فرق ہی مٹ گیا تھا، اور اس ساری بھاگ دوڑ میں اسے امامہ سے بات کرنے کا خیال آیا بھی تھا تو صرف اس بات کے لیے کیوں وہ ناخوش ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ کانگو میں ہو چکا ہے میں اب تم لوگوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ امامہ کچھ دیر پہلے اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی، کئی دنوں بعد انہیں رات کے اس پہر آپس میں بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ حمید ہسپتال سے ڈسچارج ہونے والا تھا اور سلار جیسے ان کو واپس بھیجنے کے لیے گھڑیاں گن رہا تھا۔ کانگو اتنا غیر محفوظ ہے تو تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم بھی واپس چلو، امامہ نے جواباً کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں فی الحال نہیں جا سکتا، اس نے ایک گھونٹ لیا۔ فی الحال؟ امامہ نے جواباً پوچھا۔ اگلے 5 سال؟ ہرگز نہیں۔ امامہ نے کافی کا کپ اس طرح رکھ دیا، مزید کسی سوال و جواب کے بغیر اس نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ تمہاری ضد مجھے کمزور کرے گی، تم اور بچے یہاں رہیں گے تو میں پریشان رہوں گا، اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا، تم لوگ محفوظ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہاں کانگو میں بیٹھے رہو گے تو میں اور بچے پاکستان میں عیش کریں گے؟ تم اپنے سکون کے لیے مجھے بے سکون کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی سلار، مجھے وہیں رہنا ہے جہاں تم رہو گے۔ میں کسی بنکر میں چھپوں گی، نہ بچے چھپیں گے۔ اگر یہاں خطرہ ہے تو پھر سب کے لیے ہے، اور اگر تحفظ ہو تو بھی سب کے لیے۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا اور اس کے ہر لہجے سے واقف تھا اور جانتا تھا وہ اس ضد سے نہیں ہٹے گی۔ ڈاکٹر سبتلیس نے کہا تھا اسے امامہ سے جو تکلیف ملی تھی وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، لیکن وہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے اس کے ساتھ جو سکون ملتا تھا وہ کس نیکی کا صلہ تھا۔ تم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہو، جو کچھ تم مجھ سے چھپا رہے ہو، لیکن تم چھپا نہیں سکو گے، میں جان جاؤں گی، تم بتاؤ نہ بتاؤ۔ وہ اب شکی بیویوں کی طرح اسے کرید رہی تھی اور ساتھ جیسے خبردار بھی کر رہی تھی۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکا تھا کہ اس میں ابھی اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ اس کے سامنے وہ اعترافات کرے جو وہ ڈاکٹر سبتلی کے سامنے کر کے آیا تھا، اور پھر اسے بتائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ اسے ناکامی کا اندیشہ تھا اور ناکامی کا خوف بھی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، جنگلوں میں مارا پھر رہا ہوں، پیٹرا سباکا کے ساتھیوں سے ملنے اور مذاکرات کرنے۔ سلار نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے ہنس کر کہا، 1 مہینے تک پھر پاکستان چلیں گے، تم چلو گے؟ امامہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ کر پوچھا تھا، یوں جیسے اندیشہ ہوا ہو کہ وہ اب بہانے سے اسے پاکستان بھیجنا چاہتا تھا۔ ہاں چلوں گا یار، اتنی بے اعتباری بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے جیسے برا مانتے ہوئے کافی کا